بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جاسوس خواجہ سرا معتمد کو پکڑنے کے لیے مصر شہر کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ آخر 1 ماہ کی انتہائی تلاش کے بعد خواجہ سرا معتمد قاہرہ کے ایک گاؤں خرقانیہ سے گرفتار ہوا اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی اسے دیکھ کر بہت زیادہ جذباتی ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم مصر نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، تیرے لیے یہ ایک لعنت کیا کم تھی کہ تو مرد سے مخنث ہو گیا تھا۔ خالق کائنات نہایت رحیم ہے، شاید وہ تیرے اس گناہ کو معاف کر دیتا، مگر تو نے مسلمانوں سے غداری کر کے سارے زمانے کی لعنتیں اپنے گلے میں ڈال لیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواجہ سرا معتمد کو قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ خواجہ سرا نے اپنی زندگی بچانے کے لیے صلاح الدین ایوبی کے آگے زمین پر سر رکھ دیا اور رو رو کر اس کے رحم کو آوازیں دینے لگا۔ وہ بہترین نقال تھا، اس نے رو رو کر کمرے کے فرش کو اپنے آنسوؤں سے بھگو دیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت نرم طبیعت کا مالک تھا۔ اگر اس موقع پر اس کا جانی دشمن بھی ہوتا تو شاید وہ اسے معاف کر دیتا، لیکن ایک غدار ملت کے لیے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ موجود نہیں تھا۔ بنیادی طور پر وہ نہایت رحم دل انسان تھے، مگر اس سے ظالموں سے شدید نفرت تھی۔ صلاح الدین ایوبی اکثر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول دہرایا کرتے تھے، ظالم کے ساتھ رحم کرنا ایسا ہی ہے جیسے مظلوم پر اور ظلم کیا جائے۔ آخر صلاح الدین ایوبی نے بھی ایک ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اس نے اپنی شمشیر بے نعم کی اور خواجہ سرا معتمد کا سر قلم کر دیا، پھر اس سر کو سونے کے ایک دلکش خوان میں سجایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ خط بھی رکھا جو شاہ یروشلم اموری کو لکھا گیا تھا۔ پھر صلاح الدین نے اس خوان پر سرخ کپڑا ڈالا اور اپنے ایک معتمد امیر بہاؤالدین قراقوش کو لے کر خلیفہ عاضد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا اور کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ عاضد نے ایک نظر صلاح الدین ایوبی پر ڈالی اور پھر امیر بہاؤالدین قراقوش کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ میں طلائی خوان تھا۔ خلیفہ محترم صلاح الدین مؤدبانہ لہجے میں والی مصر سے مخاطب ہوا، آپ نے مجھے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے سرفراز کیا، اصولاً مجھے بھی آپ کی خدمت میں ایسی نظر پیش کرنی چاہیے تھی جو آپ کے شایان شان ہو، مگر میری مجبوری یہ تھی کہ میں اپنا ذاتی خزانہ نہیں رکھتا۔ مصر میں جو کچھ موجود ہے وہ بندگان خدا کی ملکیت ہے۔ خلیفہ عاضد اس طرز تخاطب پر بری طرح چونک اٹھا، آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آج حق تعالیٰ نے مجھے وہ قیمتی شے عطا کی ہے جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا اور اپنے معتمد خاص امیر بہاؤالدین قراقوش کو اشارہ کیا۔ قراقوش چند قدم آگے بڑھا اور اس نے خوان پر پڑا سرخ کپڑا ہٹا دیا۔ طلائی خوان میں خواجہ سرا معتمد کا کٹا ہوا سر رکھا تھا۔ اس کے برابر وہ خط بھی موجود تھا جو شاہ یروشلم اموری کے نام لکھا گیا تھا۔ خواجہ سرا کا یہ حشر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے خلیفہ عاضد کے چہرے پر وحشت برسنے لگی، پھر اس نے اپنے خوف پر قابو پا کر انتہائی غضبناک لہجے میں صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پہلے تم نے باربک جیسے خدا رسیدہ بزرگ کا سر کاٹ کر قاہرہ کی گلی کوچوں میں پھرایا، پھر امیر ابو جعفر اور علی ناصری جیسے معزز لوگوں کو اندھا کر دیا، اور اب میرے سب سے بڑے معتمد اور کسرے خلافت کے منتظم اعلیٰ کو قتل کر دیا۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ مصر کی زمین پر میرا کوئی ہم نوا باقی نہ رہے۔ اگر تمہاری خود غرضی اور سفاکی کا یہی عالم رہا تو ایک دن تم مجھ سے بھی میرا سر طلب کرو گے۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ خلیفہ محترم صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا، میرے ہوتے ہوئے آپ کی جان و مال اور عزت و آبرو کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ بدکار خواجہ سرا کسرے خلافت کا منتظم اعلیٰ نہیں، مملکت مصر کا غدار اعلیٰ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے معتمد کے کٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر وہ خط اٹھا کر خلیفہ عاضد کو پیش کر دیا جس میں معتمد نے شاہ یروشلم کو مصر پر حملے کی دعوت دی تھی۔
خواجہ سرا کا خط پڑھتے ہوئے خلیفہ آزد کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کیونکہ وہ خود اس سازش میں شریک تھا اور ہر قیمت پر صلاح الدین ایوبی سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ خلیفہ محترم، آج میں کچھ اہم باتوں کی مکمل وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی دوبارہ آزد سے مخاطب ہوا۔ میرے کاندھوں پر دوہری ذمہ داری کا بار گراں ہے، ایک آپ کی اور حرم سرا کی حفاظت، دوسرے دین و ملت کی حفاظت۔ ابھی صلاح الدین ایوبی کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ خلیفہ آزد گرج کر بولا، دین و ملت کی حفاظت سے تمہارا کیا مطلب؟ کیا مجھے اپنے دین و ملت کی کوئی فکر نہیں؟ اب کھل کر بات کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ یکا یک صلاح الدین ایوبی کے لہجے کی عاجزی جاہ و جلال میں تبدیل ہو گئی تھی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ کو اور آپ کے بزرگوں کو صرف اپنے تخت و تاج کی فکر تھی۔ اگر دین و ملت کا خیال ہوتا تو دنیا بھر کے گمراہ اور شیطان صفت لوگ آپ کے زیر سایہ مصر میں جمع نہ ہوتے۔ خلیفہ آزد جوش غضب میں اپنے تخت نما کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم بے ادبی اور گستاخی کی آخری حد سے بھی گزر چکے ہو، یہ ہے تمہاری احسان شناسی؟ خلیفہ محترم، مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دیجیے۔ یکا یک صلاح الدین ایوبی کی آواز بھی بلند ہو گئی تھی۔ باربک جیسا شیطان، ابو جعفر اور علی ناصری جیسے اسلام دشمن، شاور اور مطمئن جیسے غدار کس کے پروردہ تھے؟ میری حدود سلطنت میں رہ کر مجھ پر حکم چلانے والے تم کون ہو؟ خلیفہ آزد ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، آپ کے بزرگ مصر کی سلطنت لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کا لہجہ بھی سخت ہو گیا تھا۔ اللہ نے غلاموں اور صحرا نشینوں کو اپنے فضل و کرم سے یہ راحتیں اور نعمتیں بخشی، اور پھر وہی ناشکر گزار بندے اللہ کے دین کا مذاق اڑانے لگے۔ میں آخری بار آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کی اولاد اور جان و مال کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام دشمنوں کے ساتھ یہ ساز باز ختم کر دیجیے۔ اگر آپ نے اپنی منافقانہ روش تبدیل نہیں کی تو پھر میں بھی اپنے وعدے کی قید سے آزاد ہوں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئے۔ امیر بہاؤالدین کراکوش بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس کے بعد خلیفہ آزد کو صرف کسرِ خلافت تک محدود کر دیا گیا تھا، اسے محل سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مزید یہ کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنے معتمد خاص امیر بہاؤالدین کراکوش کو کسرِ خلافت کا منتظم اعلیٰ بنایا تھا، جس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی شخص اندر جا سکتا تھا اور نہ باہر آ سکتا تھا۔ اب کسرِ خلافت کے بلند و بالا، وسیع و عریض اور دلکش عمارت خلیفہ آزد کے لیے ایک قید خانہ تھی، جہاں وہ ایک معزول شدہ حکمراں کی طرح اپنی زندگی کے بقیہ روز و شب گزار رہا تھا۔ خواجہ سرا مطمئن کے قتل کی خبر سن کر سوڈانی حبشیوں میں شدید اشتعال پھیل گیا اور وہ بغاوت پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر وہ 50,000 کی تعداد میں مسلح ہو کر کسرِ وزارت پر حملہ آور ہو گئے۔ جب یہ خبر خلیفہ آزد کو ملی تو وہ بہت خوش ہوا اور انتہائی جذباتی لہجے میں حبشیوں کی کامیابی کی دعائیں کرنے لگا۔ اسی میں اس کی نجات تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے سوڈانی حبشیوں کا حملہ غیر متوقع نہیں تھا، اس لیے اس نے پہلے ہی دفاعی انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ صلاح الدین ایوبی، عبداللہ قریشی، امیر عزالدین اور صلاح الدین کے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ نے کسر و وزارت سے نکل کر حبشیوں کا مقابلہ کیا۔ سوڈانی تعداد میں بہت زیادہ تھے مگر غیر تربیت یافتہ سپاہی تھے، اس لیے صلاح الدین ایوبی کی یلغار کی تاب نہ لا سکے۔ پھر بھی ان کا نیا سرغنہ توریہ انہیں غیرت و ہوش دلا رہا تھا۔ اگر تم یہ جنگ ہار گئے تو مصر سے تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حبشی 2 دن تک میدان میں جمے رہے۔ آخر شدید خون ریزی کے بعد صلاح الدین ایوبی نے انہیں شکست دے دی۔ حبشیوں کی بڑی تعداد موت کی خوراک بن گئی۔ بچے کچے سوڈانی زخمی حالت میں فرار ہو گئے۔ اب سرزمین مصر پر خلیفہ آزد کا کوئی طاقتور ہم نوا موجود نہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس معرکہ آرائی تفصیلی حال سلطان نور الدین زنگی کو لکھ بھیجا۔ سلطان عادل نے بڑی مسرت کے ساتھ وہ خط پڑھا اور
فوری طور پر اس ہدایت کے ساتھ نجم الدین ایوب کو مصر روانہ کر دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مصر میں خلیفہ عازد کا خطبہ موقوف کر کے عباسی خلیفہ مستعصی کا خطبہ پڑھوا دیا جائے۔ یہ سلطان نور الدین محمود زنگی کی دیرینہ خواہش تھی کہ ان کی زندگی میں خلیفہ بغداد کا خطبہ پڑھا جائے۔ سلطان عادل ملت اسلامی کو متحد دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے والی شام نے صلاح الدین ایوبی کو سختی کے ساتھ حکم دیا تھا کہ وہ اس کام میں انتہائی عجلت کا مظاہرہ کرے۔ نجم الدین ایوب نے سلطان عادل کا یہ حکم بیٹے تک پہنچا دیا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی فی الوقت اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ اپنے خلیفہ کی معزولی کی خبر سن کر مصری امراء اس کے خلاف نہ ہو جائیں۔ ابھی یہ ذہنی کشمکش جاری تھی کہ صلیبیوں کی طرف سے ایک اور خوفناک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ فرار ہو جانے والے سوڈانی حبشیوں نے یروشلم پہنچ کر اموری کے دربار میں دل دوز فریاد کی تھی کہ صلاح الدین ایوبی نے سرزمین مصر سے حبشیوں کی نسل کا نام و نشان تک مٹا ڈالا ہے اور خلیفہ عازد کو قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ یہ اطلاع شاہ اموری کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ مصر پر صلاح الدین ایوبی کے قبضے کا ایک ہی مطلب تھا کہ یہ علاقہ بالواسطہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے تصرف میں آ گیا ہے۔ مصر کی جغرافیائی حیثیت یہ تھی کہ یہاں سے براہ راست یروشلم پر حملہ کیا جا سکتا تھا، اور سلطان نور الدین محمود زنگی کا ایک ہی مقصد حیات تھا کہ وہ بیت المقدس میں داخل ہوں اور منبر پر کھڑے ہو کر اہل ایمان سے خطاب کریں۔ اگرچہ سلطان عادل کی منزل ابھی دور تھی، مگر ان کی جذباتی کیفیت کا یہ علم تھا کہ سلطان عادل نے 10 سال پہلے ہی ایک خوبصورت منبر بنوا کر ایک مخصوص کمرے میں رکھ دیا تھا۔ عام طور پر وہ کمرہ بند رہتا تھا۔ کبھی کبھی سلطان نور الدین زنگی اس کمرے کو کھول کر اپنے ہاتھ سے منبر کی صفائی کرتے اور پھر بڑے دردناک لہجے میں دعا کرتے، اے باری تعالیٰ، اپنے کمزور اور گناہ گار بندے نور الدین کی یہ آرزو پوری کر کے وہ فاتحانہ حیثیت سے یروشلم میں داخل ہو اور مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرے، جہاں سے میرے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا تھا، اور مجھے یہ توفیق بھی عطا کر کے مسجد اقصیٰ کے بعد میں مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نماز ادا کروں۔ واضح رہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر بیت المقدس فتح کیا تھا۔ بعد میں اہل ایمان نے نشان کے طور پر مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کی تھی۔ شاہ یروشلم نے سیاسی بساط الٹتے دیکھ کر فوری طور پر قسطنطنیہ کے شاہ مینوئل اور سسلی کے عیسائی حکمراں کے درباروں میں اپنے برق رفتار قاصد بھیجے۔ دونوں صلیبی بادشاہوں کے نام ایک ہی مضمون کے خط روانہ کیے گئے تھے۔ آج یروشلم کی وہی حیثیت ہے جو چکی کے پاٹوں میں پھنسے ہوئے گندم کے دانوں کی ہوتی ہے۔ اگر چکی چلانے والے ہاتھوں کو روکا نہیں گیا تو عیسائی سلطنت پس کر رہ جائے گی۔ میں تم سے یسوع مسیح کے نام پر درخواست کرتا ہوں کہ بے دریغ میری مدد کرو۔ اب سلطان نور الدین زنگی کے حملوں سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میری فوجیں یروشلم سے نکل کر دمیاط پر قبضہ کر لیں۔ دمیاط مصر کا ساحلی شہر تھا، اور شاہ اموری یروشلم کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ دمیاط پر قابض ہو کر صلاح الدین ایوبی کو مستقل تنگ کرتا رہے، یہاں تک کہ صلاح الدین مصر سے نکل جائے اور شاور کے دور وزارت کی طرح خلیفہ عازد سے فوجی معاہدہ کر لے تاکہ یروشلم سلطان نور الدین زنگی کے امکانی حملوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ قسطنطنیہ اور سسلی کے عیسائی حکمرانوں نے شاہ یروشلم کی درخواست پر بلا تاخیر عمل کیا۔ صلیبی فوج کی مدد کے لیے اپنی بحری بیڑے دمیاط کی طرف روانہ کر دیے۔ شاہ یروشلم کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی نوجوان اور ناتجربہ کار ہونے کے باعث جنگی چالوں سے زیادہ باخبر نہیں ہوگا، اس لیے صلیبی فوج آسانی کے ساتھ دمیاط پر قبضہ کر لے گی۔ مگر شاہ یروشلم اس وقت حیران رہ گیا جب دمیاط کے دفاعی انتظامات مکمل تھے اور صلیبی لشکر جنگ کیے بغیر شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی کا جاسوسی نظام انتہائی فعال تھا۔
جیسے ہی عیسائی لشکر یروشلم سے روانہ ہوا، صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ صلیبیوں کے ارادے غیر ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اپنی فوج اور اسلحہ دمیات کے قلعے میں پہنچا دیے اور 2-3 فوجی دستے صلیبی لشکر کا سامان رسد بند کرنے پر مامور کر دیے اور خود قاہرہ میں مقیم رہا۔ ان انتظامات کے ساتھ ساتھ صلاح الدین ایوبی نے ایک برق رفتار قاصد کو خط دے کر سلطان نور الدین محمود کی خدمت میں روانہ کیا۔ خط میں صلاح الدین ایوبی نے تحریر کیا تھا: سلطان عادل، میں اس وقت شدید کشمکش میں مبتلا ہوں۔ اگر قاہرہ چھوڑ کر صلیبی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے دمیات کی طرف جاتا ہوں تو مجھے خدشہ ہے کہ خلیفہ آزد کے اشارے پر مصری امراء کہیں کوئی فتنہ کھڑا نہ کریں، اور اس امکانی بغاوت کو روکنے کے لیے قاہرہ میں ٹھہرتا ہوں تو دمیات صلیبیوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ میرے لیے دعا کیجیے کہ حق تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھ کر سلطان نور الدین محمود کے چہرے پر عجیب سا رنگ ابھر آیا۔ پھر بڑے جذباتی لہجے میں کہا: تم تو میری آخری امید ہو، حق تعالیٰ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نور الدین محمود نے منتخب جان بازوں کا ایک لشکر دمیات کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کے کچھ دن بعد دوسرا لشکر، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ سلطان عادل نے یہ طریقہ کار اس لیے اپنایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو تازہ دم فوجیوں کی کمک مسلسل ملتی رہے، جس سے صلیبی لشکروں پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو جائے۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوجیوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھے رہیں اور باہر نکل کر ہرگز مقابلہ نہ کریں۔ دمیات کی طرف لشکر بھیجنے کے بعد خود سلطان نور الدین محمود نے عیسائیوں کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھرپور حملہ کر کے انہیں تخت و تاراج کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ خبریں شاہ یروشلم تک پہنچی تو اسے شدید پریشانی لاحق ہوئی، پھر بھی وہ جمع رہا۔ اس وقت تک دمیات کے محاصرے کو 43 دن ہو چکے تھے۔ شاہ یروشلم کو یقین تھا کہ چند دن میں صلاح الدین ایوبی کی فوج تنگ آ کر قلعے کا دروازہ کھول دے گی۔ اس دوران شاہ یروشلم اپنی منجنیقوں سے قلعے کی فصیلوں پر سنگ باری کر رہا تھا۔ کئی دیواروں میں شگاف بھی پڑ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شگاف گہرے ہوتے اور صلیبی لشکر قلعے میں داخل ہوتا، یکایک آندھی اور طوفان کی طرح سلطان نور الدین محمود کے بھیجے ہوئے لشکر آنا شروع ہو گئے۔ سلطان عادل نے خاص طور پر ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی بھیجا تھا۔ ان تیر اندازوں نے تیل کی پچکاریوں سے صلیبیوں کی ساری منجلقیں جلا ڈالیں اور عیسائی فوج کے ایک حصے کو بیکار کر دیا۔ اس دوران صلاح الدین ایوبی شدید اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ دن بھر اپنے فوجی دستے کے ساتھ قاہرہ کی سرحدوں سے نکل کر گشت کرتا رہتا اور پھر سورج غروب ہونے سے پہلے قصر خلافت لوٹ آتا۔ اس کے بعد وہ ساری رات جا کر اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز رہتا اور اس قدر روتا کہ اس کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ وہ بس ایک ہی دعا مانگتا: اے باری تعالیٰ، تو خوب جانتا ہے کہ میں تاج و تخت کا خواہاں نہیں۔ میری تو ایک ہی خواہش ہے کہ پرچم اسلام ہر حال میں بلند رہے۔ اگر میرے ہاتھ اس پرچم کو اٹھانے کے قابل نہیں تو پھر کسی دوسرے علم بردار کو بھیج دے اور اپنے نام لیواؤں کو غلبہ عطا فرما۔ شاہ یروشلم کو ناکام و نامراد تو واپس جانا ہی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کی دعاؤں میں وہ تاثیر پیدا کی کہ آفت آسمان نے صلیبی لشکر کو گھیر لیا۔ پہلے موسلادھار بارش شروع ہوئی جو کئی دن تک جاری رہی، یہاں تک کہ صلیبیوں کی لشکرگاہ پانی میں ڈوب گئی۔ ان کے گھوڑے، ہتھیار اور سامان رسد اس سیلاب میں بہنے لگا۔ ابھی شاہ یروشلم اور اس کے سپاہی سنبھلنے بھی نہیں پائے تھے کہ یکایک خوفناک آندھی چلنے لگی۔ ہوا کے جھکڑ اس قدر طوفانی تھے کہ عیسائی فوج کے خیمے اکھڑ گئے۔ قسطنطنیہ اور سسلی کے بحری بیڑے تباہ ہو گئے۔ بے شمار فوجی اپنی ہلاکت خیز انجام کو پہنچے۔ جب شاہ یروشلم واپس جا رہا تھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک لرزہ خیز اور عبرتناک منظر تھا۔ عیسائی فوجی جو صلیب کی قسمیں کھا کر دمیات کو فتح کرنے آئے تھے، ان کی بے گور و کفن لاشیں
پانی میں تیر رہی تھیں اور مردہ خور پرندوں کے غول اس طرف بڑھ رہے تھے۔ عیسائیوں کے اس شکست پر سلطان نور الدین محمود زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو مبارکباد کے ساتھ قیمتی تحائف بھی بھیجے اور اس کے ساتھ ہی اصرار کیا کہ فوری طور پر عباسی خلیفہ مستعصی کا خطبہ جاری کیا جائے۔ نجم الدین ایوبی بار بار بیٹے پر زور دے رہا تھا کہ بلا تاخیر سلطان عادل کی حکم کی تعمیل کی جائے۔